السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، یہ ویڈیو خاص طور پر ان نادان لڑکیوں کو خبردار کرنے کے لیے ہے جو بعض اوقات اپنے گھریلو حالات سے پریشان ہوتی ہیں اور جو بھی پیار سے بات کرے اس کو ہمدرد سمجھ کر اعتبار کر لیتی ہیں اور اپنی نادانی میں غلیظ مردوں کی ہوس کا شکار بن جاتی ہیں۔ عام زندگی کے علاوہ یہاں نیٹ پر بھی کئی بدکردار، آوارہ اور عیاش فطرت لوگ صرف لڑکیاں پھنسانے اور ان کی معصومیت سے فائدہ اٹھانے کے لیے آتے ہیں۔ ان کا ایک خاص طریقہ کار ہوتا ہے جس پر عمل کر کے وہ لڑکی کو بآسانی شیشے میں اتار لیتے ہیں۔ کبھی مذہب کا لبادہ اوڑھ کر خود کو پارسا ثابت کرنے کی کوشش کی جاتی ہے تو کبھی بہت میٹھا با اخلاق بن کر اعتماد جیتا جاتا ہے۔ پھر ان باکس میسج شروع ہو جاتے ہیں، فون نمبر مانگا جاتا ہے، پھر تصاویر مانگی جاتی ہے اور لڑکی کو یقین دلانے کے لیے اللہ و رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جھوٹی قسمیں تک کھائی جاتی ہیں کہ صرف میں ہی دیکھوں گا اور کسی کو نہیں دکھاؤں گا۔ اب جو لڑکی نادان ہوتی ہے یا اپنے حالات کی ستائی ہوتی ہے وہ ان باتوں میں آ جاتی ہے اور ان بے غیرتوں کو ہمدرد سمجھ کر اپنے حالات شیئر کر لیتی ہے اور اعتبار کر کے اپنی تباہی کا سامان کر لیتی ہے۔ اور پھر جب وہ لڑکی مکمل طور پر ان کے بس میں آ جاتی ہے تو ملاقات پر اصرار کیا جاتا ہے۔ ملنے سے انکار پر لڑکی کے گھر والوں کو بتانے کی دھمکیاں دے کر اس لڑکی کو باہر بلا کر اس کی عزت کا جنازہ نکال دیا جاتا ہے اور اس کی بھی ویڈیو اور تصاویر بنا لی جاتی ہیں جن کو مستقبل کی بلیک میلنگ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ یعنی ایک شریف لڑکی کو جسم فروشی کے اس دلدل میں دھکیل دیا جاتا ہے جس سے وہ چاہ کر بھی نہیں نکل سکتی۔ لڑکی صرف اس ڈر کی وجہ سے کہ کہیں گھر والوں کو پتہ نہ چل جائے بس تڑپتی ہے اور اپنی قسمت کو کوستی ہے کہ کس لمحے اس سے یہ غلطی ہوئی اور ہر لمحے موت کی دعا مانگتی ہے۔ لہٰذا میری بہنوں، نیٹ پر کسی شخص کا اعتبار نہ کریں جو آپ سے محبت کے نام پر گفتگو کرتا ہو یا مذہب کا سہارا لے کر آپ کے قریب ہونے کی کوشش کر رہا ہو۔ یہ بھی ممکن ہے وہ آپ کے ساتھ اور بہت سی لڑکیوں کو بیوقوف بنا رہا ہو۔ اس لیے خود بھی بچیں اور اپنی دوستوں کو بھی بچائیں۔ برائے مہربانی نیٹ پر لڑکوں سے رشتہ داریاں نہ بنائیں، نہ ہی ان کو اپنے فوٹو وغیرہ دکھائیں۔ ضرورت ہی کیا ہے آخر خود کو نمائش کے لیے پیش کرنے کی؟ کیا آپ کو ہونے والے ان نقصانات کا اندازہ ہے جو کل آپ کی آنے والی زندگی تک تباہ کر سکتے ہیں؟ اپنی تصاویر اپنی فیملی کے لیے رکھیں۔ نیٹ پر ان تصاویر کا بنا اجازت کاپی کر کے غلط استعمال بھی ہو سکتا ہے اور آپ کو خبر تک نہیں ہوتی اور یہ چیز آپ کے لیے نقصان کا باعث بن سکتی ہے۔ ایسے کئی واقعات سامنے آئے ہیں جہاں لڑکیوں کی تصاویر یا ویڈیو بنائی گئی اور پھر انہیں بلیک میل کر کے غلط کام کرنے پر مجبور کیا گیا جس کے نتیجے میں کئی لڑکیوں نے خودکشی کر لی۔ میری بہنوں، فرض کریں کہ اگر آپ ایسی ہی ایک لڑکی ہو جو ایسے کسی بے غیرت انسان کے ہتھے چڑھ گئی ہو اور گھر والوں کے ڈر سے کسی کو بتا بھی نہیں سکتی کہ کیسے ان لوگوں یا حالات سے چھٹکارا پایا جائے، تو میری بہنوں ایک غلطی تو آپ سے ہو چکی جیسے بھی ہوئی، مگر اب اس ڈر سے کہ گھر والے کیا کہیں گے آپ خاموش نہ رہیں۔ اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے آپ اپنی امی، بہن وغیرہ کو بتا کر ان سے مدد مانگیں۔ ان کا غصہ وقتی ہوگا مگر ہوگا آپ ہی کی بھلائی میں اور آپ کو اس غلاظت سے نکالنے میں مدد دے گا اور آئندہ کے لیے ایک سبق بھی۔ باقی معاف کرنے والی ذات اللہ پاک کی ہے، وہ بہت مہربان اور معاف کرنے والا ہے۔ اب آخر میں آوارہ لڑکوں اور مردوں کے لیے ایک پیغام دینا چاہتا ہوں کہ عورت مقدس ہے، اس کے تقدس کو اپنے اعمال سے پامال مت کیجیے۔ یاد رکھیں کہ آپ جس طرح کسی اور کی بہن بیٹی کو ورگلا رہے ہو، اس کے ساتھ زنا کرنا چاہتے ہو، کل کو یہی سب آپ کے گھر دہرایا جائے گا، کیونکہ دنیا مکافات عمل ہے۔ کسی کی بیٹی کے تن سے چادر ہٹانے سے پہلے سوچنا کہ کل یہی کچھ آپ کی بہن بیٹی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، بلکہ لازمی ہوگا۔ آج اگر آپ کسی کی بچی کی زندگی خراب کرو گے تو کل آپ کی اپنی بیٹی بھی اسی مقام پر کھڑی ہوگی۔
اور آپ کے پاس سوائے سر پیٹنے کے کوئی چارہ نہ ہوگا۔ ماں باپ کے کیے ہوئے بعض گناہ صرف ان کی اپنی زندگی برباد نہیں کرتے، وہ وراثت کی طرح چلتے ہوئے ان کی اولاد کے سامنے پاتال بن کر آ جاتے ہیں، اور اس طرح آتے ہیں کہ انسان کبھی تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اگر آپ اپنے لیے ایک نیک بیوی اور نیک بیٹی کی آرزو رکھتے ہیں تو دوسروں کی ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں کو بھی عزت دینا سیکھو، کیونکہ قرآن پاک میں ہے الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات، یعنی کہ ناپاک عورتیں ناپاک مردوں کے لیے ہیں، اور ناپاک مرد ناپاک عورتوں کے لیے ہیں، اور پاکیزہ عورتیں پاکیزہ مردوں کے لیے ہیں، اور پاکیزہ مرد پاکیزہ عورتوں کے لیے ہیں۔ اللہ عز و جل ہم سب کی ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، اور ہم سب کو اچھا انسان بنانے کی توفیق عطا کرے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ناظرین کرام، برائے مہربانی اس ویڈیو کو آپ آگے شیئر ضرور کریں تاکہ تمام اسلامی بہن تک یہ میسج پہنچ سکے۔ پھر ملتے ہیں ناظرین کرام ایک اور اسلامی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ، دعا میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔